سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا سوانحی خاکہ، مراد رسول فاتح بیت المقدس، امیر المومنین، امام العادلین، فاروق اعظم، خسر مصطفیٰ، داماد علی مرتضیٰ، ابو حفص عمر بن خطاب قریشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت نبویہ سے تقریباً 41 سال پہلے مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ دور جاہلیت میں بھی لکھنا پڑھنا جانتے تھے، اعلیٰ درجہ کے گھوڑ سوار، طاقتور پہلوان، عمدہ خطیب، مالدار تاجر تھے، اور قریش مکہ کی جانب سے شاہی درباروں میں بطور سفیر جایا کرتے تھے۔ ان کی خوش نصیبی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کر کے رب تعالیٰ سے انہیں مانگا تو اعلان نبوت کے 6 سال اپنی زندگی کے 33ویں برس ماہ ذوالحجہ میں اسلام قبول کر لیا۔ پھر تقریباً 7 سال مکہ مکرمہ اور 11 سال مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات مبارکہ میں انتہائی قریبی جانثار ہونے کا شرف پایا۔ اس دوران تمام غزوات میں نمایاں خدمات سر انجام دی، اور کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ نے جیسے عرض کی اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے پسند کرتے ہوئے ویسا ہی حکم فرما دیا۔ وصال نبوی کے بعد آپ نے امت پر احسان کرتے ہوئے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ منتخب کروانے میں مرکزی کردار ادا کیا، اور تقریباً 2.5 سال تک ان کے مشیر خاص رہے۔ خلیفہ اول بلا فصل کے وصال مبارک کے بعد امیر المومنین قرار پائے، اور 10 سال تک اس منصب جلیل پر فائز رہتے ہوئے پوری دنیا میں ریاست مدینہ کا جھنڈا لہرایا۔ اپنی خدا داد فراست سے شعار حکمرانی کو نئی جہتیں عطا کیں، اور قرآن و سنت کے مطابق عدل و انصاف کا ایسا شفاف نظام قائم کیا جس کی مثال قیامت تک پیش کی جاتی رہے گی۔ مسجد نبوی میں مصلی رسول علی صاحبہ الصلاۃ والسلام پر کھڑے ہو کر نماز فجر کی امامت کروا رہے تھے کہ ایک بدبخت نے آپ پر قاتلانہ حملہ کر دیا، جس کے بعد 1 محرم الحرام 24 ہجری کو مدینہ منورہ میں شہادت پائی۔ قیامت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں حاضر ہیں۔ حدیث مبارک کے مطابق حشر کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دست مبارک تھام کر گنبد خضرا شریف سے باہر آئیں گے، اور میدان حشر میں اعزاز پانے کے بعد جنت کے بلند درجہ پر فائز ہوں گے۔ انہیں عطا الہی سے بے شمار ایسے اعزازات نصیب ہوئے جنہیں کوشش کر کے حاصل کرنا ممکن نہیں۔